جہنم بھی بنایا ہے. یہ عالم دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے یہ؟ دنیا ہے دنیا. اس سے پہلے ایک عالم وہ گزرا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، عالم شکم میں تھے. عالم شکم سے پہلے بھی آب و گل کے مرحلے میں ہم تھے، یہ بھی ایک عالم ہے. اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے. سمجھ رہے؟ عالم بدلتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے. سمجھ رہے؟ عالم بدلتے رہتے ہیں. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے ٹرانسفر ہو کر دھرتی پر آئے، دھرتی سے ٹرانسفر ہوگا قبر میں جاؤ گے، قبر سے ٹرانسفر ہوگا حشر میں جاؤ گے. سمجھ رہے؟ یوم حشر جو ہوگا حساب و کتاب کا دن ہوگا، جہاں ہمارے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کون کون سے عمل ایسے کیے تھے جس سے تمہارا رب راضی ہو سکے. جنت اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. سمجھ رہے؟ اور اس کا حساب و کتاب محشر میں ہوگا. لیکن کچھ بندے ایسے بھی دنیا میں آئے جن کی شان اور جن کی عظمت اتنا اعلیٰ ہے، محشر تو بہت بعد میں آنے والا ہے، انہیں اس دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا کی گئیں. عشرہ مبشرہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ 10 جن کو چپ رہو، وہ 10 جن کو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. کہاں کی؟ جنت کی. لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے، مرنے کے بعد سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. حضرات محترم، میری بات کو ذہن میں رکھیں. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کامیابی کا ذکر کیا ہے. ارباب علم و دانش کی موجودگی ہے، بہت سے نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں اور دور تک ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. فرماتا ہے اے میرے بندوں، میں نے تمہیں جو زندگی عطا فرمائی، یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں اگر تمہیں میری معرفت حاصل نہ ہوئی، میری معرفت نہ حاصل ہوئی، یعنی تم میری معرفت سے نابینا ہوئے، اندھے ہوئے، آخرت میں اس سے زیادہ اندھے ہو گئے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جیسے دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوئے، آخرت میں بھی یہی انجام ہونے والا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی دنیا میں تمہیں میری معرفت حاصل کرنا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مرد ہوگا یا عورت ہوگی یا بچے ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کامیاب نہیں ہونا ہے، ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا سے کامیاب ہو کر کے جاؤں. ہے نا؟ کامیابی سب چاہتے ہیں. جیسے اس گھر والوں نے یہ جلسے کو سجایا تو ان کی خواہش یہ رہی ہوگی کہ یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے. اب اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بہترین شامیانہ بھی لگایا، لائٹ بھی لگائی، ماشاءاللہ سمدیلہ شریف سے شہزادگان کو بھی بلا لیا. بہترین آپ کا جلسہ محبت کے ساتھ سامعین بھی آ گئے. سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. گھر والے خوش ہو رہے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. ہے نا؟ کامیابی ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے حاصل ہو، لیکن برادران محترم، کامیابی کے پیمانے الگ الگ ہیں. دنیا سے کامیاب وہی شخص گیا، ایسا نہیں کہ جس نے بہت مال کمایا وہ کامیاب گیا. جس نے بہت بڑی حکومتیں
بہت فوج جمع کر لی وہ دنیا سے کامیاب گیا. ایسا نہیں ہے. آپ سے پہلے ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے سورما اس دنیا میں آئے ہے نا, جن کی حکومتیں اکھنڈ بھارت پر ہوا کرتی تھی. وہی شیر شاہ سوری ہے نا, نام سنا ہے؟ ساسارام جی ٹی روڈ بنائی تھی, بہت بڑی حکومت تھی, اکھنڈ بھارت پر حکومت تھی. لیکن آج اس کی قبر پر جا کر دیکھا میں نے, مقبرہ تو بڑا شاندار بنا ہے لیکن صاحب کبوتر کی بیٹ پڑی ہوئی ہے. کوئی ایک چادر چڑھانے والا نظر نہیں آ رہا. تو یہ حکومت دنیا پر کر رہے تھے, یہ سمجھ رہے تھے میں کامیاب ہوں. اکبر دا گریٹ کا نام آپ سنتے ہوں گے, وہ اپنے کو گریٹ کہتا تھا. کئی صوبوں پر حکومت تھی. بڑے 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 وقت کے جید جید علماء بھی جو علماء سو ہوا کرتے تھے اس کے آگے بین بجاتے رہتے تھے. اسے بھی بڑا غرور اور تکبر تھا اپنی حکومت پر, اپنے مال پر, اسباب پر, اسلحوں پر, فوج پر, تیر پر, تیغ پر, تلوار پر. لیکن انجام کیا ہوا کہ آج دنیا میں اکبر کے نام کا کوئی جلسہ کرنے کو تیار نہیں. اکبر کے نام پر ایک مرتبہ بھی آپ فاتحہ نہیں پڑھ کر پھینکتے ہو گے. کوئی ہے جو بتائے کہ میں نے اکبر کو فاتحہ پڑھ کے بخشا ہے؟ بھول گیا. یہ دنیا میں رہ کر سمجھ رہے تھے میں بہت کامیاب ہوں, وہ سمجھ رہے تھے میں بہت کامیاب ہوں. لیکن انجام جو سامنے آ رہا ہے, رزلٹ جو سامنے آ رہا ہے کہ آج دنیا میں انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک دور ایسا تھا کہ یزید کو بھی بڑا تکبر, یزید کو بھی بڑی میں ہو گئی کہ جو کچھ ہوں میں ہوں, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس حکومت ہے, میرے پاس فوج ہے, میرے پاس اسلحے ہیں, میرے پاس تیر ہیں, تلوار ہیں. یہ غرور پیدا ہوا, بغاوت مول لے لیا, خاندان رسول کا گستاخ بن گیا. انجام دنیا دیکھ رہی ہے. اس سر حسین کو تن سے جدا کر کے سمجھ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن برادران محترم ایسا نہیں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سر جو جدا کرے وہی کامیاب ہے, بلکہ کربلا کا سین ہمیں یہ بتا رہا ہے, کربلا کا منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیابی تو سر کو جدا کرنے میں رکھی ہوئی ہے. ہائے ہائے سر قلم ہو گیا اسلام کو بچانے کے لیے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. یزید جب اس دنیا سے گیا ہے برے انجام کے ساتھ گیا. یزید کے ساتھ اس کی فکر بھی اس کی قبر میں دفن ہو گئی. یزید کا مشن بھی فوت ہو گیا. آج یزید کے نام کا جلسہ سجانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. دل ہی دل میں جو یزید سے بڑی محبت رکھتے ہیں نا, یزید سے بڑا پریم کرتے ہیں, یزید کو برا نہ کہو اس طرح کا جو خیال رکھتے ہیں, آج ان کی بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ شان حسین کیا ہے. حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو تو دے دیا نبی کے دین کے لیے. ظالم سمجھ رہا تھا ہم کامیاب ہیں, لیکن دنیا نے کیا دیکھا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, آج بھی زندہ ہے, اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک بھی زندہ. اس کے بعد تو برادران محترم ایسی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جو جنت کے طلبگار ہیں, ہائے 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 ہائے,
بغیر حسین کی اجازت کی کیا کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ بولیں آپ. سرکار فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے دو نواسے ہیں نا جن کا نام حسن اور حسین ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جنت میں جتنے ہوں گے سب جوان ہوں گے. اب جو بوڑھے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کو بھی اگر جنت ملے گی تو جوانی کی صورت عطا کر دی جائے گی. یہ جنت کی کوالٹی ہے. جنت بوڑھوں کو نہیں پسند کر رہی ہے، جو بوڑھے ہیں ان کو بھی جوان بنا دے رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا حسین، حسنین کریمین، یہ جنتی جوانوں کے، پتا چلا کہ تمام جنتیوں کے سردار. آپ اگر اپنے گھر کے مالک ہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں پرندہ پر نہیں مار سکتا. آپ جسے اجازت دیں گے بھائی آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے. تو جب ایک دنیا کے گھر کا یہ عالم ہے کہ بغیر مکان مالک کے اجازت کے اس کے گھر میں تم داخل نہیں ہو سکتے، تو جنت میں کیسے مالک کے جنت کی اجازت کے بغیر جاؤ؟ تو برادران محترم، نبی سے محبت اور آل نبی سے محبت ضروری ہے. جس دل میں یہ محبت نہیں تو وہ صرف خواہش جنت لے کر کے جائے گا. خواہش تو جنت کی سب کو ہے. ایسا نہیں کہ یزید کو جنت کی خواہش نہیں تھی، خواہش سب کو ہے جنت کی. لیکن برادران محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا سے کامیاب کون گیا؟ کون گیا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ محفل کی نسبت اللہ کے ایک ایسے ولی سے ہے جنہیں دنیا حضور آقائی مولائی سیدی سندی مرشدی سیدنا حافظ وزیر علی شاہ نقشبندی و مجددی بن نوری بانوری المعروف سرکار سراہوزی علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ وہ ذات ہے برادران محترم کہ جو صرف ولی نہیں ہے بلکہ ولی گر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن کی صحبت میں رہ کر ہزاروں لاکھوں افراد نے ولایت کا جام پیا ہے. جن کی نظر کیمیا نے ذروں کو آفتاب بنا دیا ہے. نہ جانے کتنے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا ہے. اور ان کی زندگی کا اثر یہ ہے کہ آج ہماری محفلوں میں ان کا ذکر بلند ہو رہا ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اب بڑی اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جو بڑی قیمتی باتیں ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کہتے کس کو ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں مال کمانا کامیابی، حکومت چلانا کامیابی، اسباب کا جمع کر لینا کامیابی. تو میں کہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں. آپ نے مثال دیکھی، یزید کے پاس بڑا پاور تھا، آج نام لینے والا کوئی نہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. اکبر کے پاس بڑی دولت تھی، بڑی فوج تھی، بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا ہوا تھا، لیکن آج اکبر کے نام کا کوئی جلسہ کرنے کو تیار نہیں. میں کہوں کہ آسنسول میں اکبر کے نام کا جلسہ کریے، اس کے نام کی نیاز دلائیے، کوئی نہیں تیار ہے. جبکہ گھر گھر حسین کا ذکر ہو رہا ہے، گھر گھر غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، گھر گھر خواجہ اجمیر کے نام کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کبھی غوث بنگالہ کی یاد میں، کبھی مخدوم سمنا کی یاد میں، کبھی حضور اعلی حضرت کی یاد میں، کبھی سرکار سراہوس کی یاد میں، کبھی سرکار مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں. پوری دنیا میں جہاں جہاں جائیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام کی محفلیں سج رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات یہاں پر مجھے یاد آ گئی، عرض کرتا چلوں کہ ہندوستان میں بھی دو طرح کے مسلمان آئے. کتنی طرح کے؟ دو طرح کی جماعتیں آئیں.
آپ پوچھیں گے یہ دو طرح کے لوگ کیسے؟ باہر سے آنے والی دو جماعتیں، ایک وہ جماعت تھی جو جمع نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی، سمجھ رہے ہیں؟ جماعت تو بس ایک ہے، اہل سنت والجماعت، بات سمجھ رہے ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہندوستان میں آئے، ایک زمین کے لیے آئے، کس کے لیے؟ زور سے بولو، زمین کے لیے۔ ان کی منشا، ان کا منصب یہ تھا میں جاؤں، اٹیک کروں، حملہ کروں، لوگوں کی زمین، لوگوں کی مطلب حکومت کے حاصل کرنے کے مقصد سے۔ ایک وہ جماعت آئی، اور ایک دوسری جماعت آئی جو دین کے لیے آئی، ایک زمین کے لیے اور دوسری پھیلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ جو زمین کے لیے آیا تھا اسے فوج کی ضرورت تھی، اسے تیغ کی ضرورت تھی، تلوار کی ضرورت تھی، جبکہ دوسری جماعت جو دین کے لیے آئی تھی اسے تیغ و تلوار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی ضرورت تھی۔ کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر جو جماعت آئی وہ نبی کی دین کے لیے آئی۔ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو، ذہن کو حاضر کرو کہ جو جماعت، جو لوگ زمین کے لیے آئے اسے اکبر جلال الدین کہتے ہیں، جو نبی کے دین کے لیے آیا اسے خواجہ معین الدین کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اب ذرا فرق دیکھ لو، ہائے ہائے ہائے، جو زمین کے لیے آیا تھا زمین میں چلا گیا، زمین میں گاڑ کر لوگ آ گئے۔ آج برادران محترم کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کہاں فوج چلی گئی، کہاں ہتھیار چلے گئے، خاندان کا کوئی چشم و چراغ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، خاندان کا کوئی چشم و چراغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جو دین کے لیے آئے تھے، اللہ اللہ، آئے تو چند لوگوں کے ساتھ تھے لیکن کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر آئے، اور جس گلی اور کوچے سے گزر گئے، کیونکہ منشا نبی کے دین کو پھیلانے کی تھی، تو روایت میں آتا ہے کہ 90 لاکھ لوگوں نے جن کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا وہ غریب نواز اللہ اکبر نبی کے دین کے لیے آئے، اب کردار مصطفیٰ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مسلمانوں اپنے کرداروں کو درست کرو، کرداروں کو درست کرو، صرف نعروں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب عملی میدان میں آؤ، اپنے کردار کو دیکھو، آئینہ روز دیکھتے ہو جس میں تمہیں تمہاری صورت نظر آتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے کو حسین سمجھتا ہے، چاہے جتنا جیسا بھی ہو، ہر کوئی اپنے کو حسین سمجھتا ہے، کسی کو اپنے عیب نظر نہیں آتے ہیں۔ لیکن برادران محترم، آپ ذرا اس آئینے میں اپنے کو رکھیں جو آئینہ میرے نبی نے پیش کیا ہے، جو آئینہ نبی کے غلاموں نے پیش کیا ہے، جو آئینہ صدیق اکبر نے پیش کیا ہے، جو آئینہ حضور فاروق اعظم نے پیش کیا، جو آئینہ عثمان غنی نے پیش کیا، جو مولا کائنات نے پیش کیا، وہ آئینہ کیا ہے؟ اس آئینے پر غور کریں، وہ کیسا آئینہ ہے، کون سا آئینہ ہے؟ آئینے میں تو صورت نظر آتی ہے نا۔ اب آئینے کی بات آ گئی تو میں اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر 5 منٹ توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیے آئینہ ہے، آئینے میں لکھتا ہے، لیکن آئینہ جو دل کا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اب یہ دل کا آئینہ کون سا ہے؟ آئینے کی صفت آپ نے دیکھی ہے، گھر میں جو آئینہ ہے اس پر کبھی جائیے گا اور اس پر روشنی ماریے گا، ٹارچ۔ جب ٹارچ آپ اس میں ماریں گے تو آئینہ عدنان میاں کیا کرتا ہے؟ روشنی کو صرف اپنے اندر نہیں رکھتا ہے بلکہ باہر بھی پھینکتا ہے۔
ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آئینہ جو ہے، جس آئینے کو لے کر میرے غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں، آئے ہائے ہائے، اس آئینے کا کمال دیکھو۔ مولانا روم نے کہا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سال طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت کسی اہل دل کی، کسی ولی کی اگر مل جائے تو وہ اتنی کیمیا ہے کہ 100 برس کی بے ریا اطاعت سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک لمحہ یہ صدی پر بھاری کیسے ہو گیا، یہ کمال کیسے حاصل ہو گیا؟ تو یہی آئینہ جواب دے گا، یہی آئینہ جواب دے رہا ہے کہ بھاری اس وجہ سے ہو گیا کہ تمہیں 100 برس کی زندگی مل جائے، تم بے ریا اطاعت کرتے رہو، پرہیزگاری کرتے رہو، لیکن وہ کمال حاصل نہیں ہوگا کہ جو کمال کسی اہل دل کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا، کسی ولی کے پاس ایک لمحے بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی کے پاس آئینہ ہے۔ یہ آئینہ کون سا ہے؟ یہ آئینہ ان ولیوں کا دل ہے۔ وہ دل آئینہ بنا کیسے؟ بنا ایسے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو بندہ رب کائنات فرماتا ہے کثرت نوافل سے، کثرت نوافل سے، کثرت نوافل سے، یعنی نوافل کی کثرت کرتا ہے، وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ برادران محترم، کیوں؟ کثرت ذکر کے بنا پر، کثرت ذکر کے بنا پر، کثرت جب ہوتی ہے برادران محترم۔ اب مثال یہ لے لو، بغل میں ریل لائن ہے نا، ریل لائن ہے نا ادنان میاں، ریل گاڑی روزانہ جس پٹری سے گزرتی ہے وہ پٹری کیسی ہوتی ہے؟ بولو، چمکدار ہوتی ہے لوہا، لوہا کیسے رنگ کا ہوتا ہے؟ بولو، کالا ہوتا ہے۔ تو یہ چمکدار کیسے ہو گیا؟ آپ کہیں گے کہ روزانہ ریل گزرتی ہے، ریل گاڑی ڈیلی گزرتی ہے، اس کی کثرت سے یہ چمکدار ہو گیا۔ میں کہوں گا کہ اب اپنے دل کو لے لو کہ جس دل سے اللہ، جس دل میں خدا کی یاد نہ ہو، جس دل سے خدا کا ذکر نہ ہو، وہ دل بھی لوہے کی طرح کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر دل سے کام نہ لیا جائے تو برادران محترم حال دل کا یہ ہوتا ہے جو حال یزید کا ہو گیا، جو حال اکبر جلال الدین کا ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر دل سے کام نہ لیا جائے تو حال ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب دل سے کام لیا جاتا ہے تو بندہ اپنے دل کو اتنا چمکاتا ہے، اتنا چمکاتا ہے کہ دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح چمکدار ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے۔ وہی آئینہ بن جاتا ہے جو آئینہ غریب نواز لے کر چل رہے ہیں، غریب نواز لے کر چل رہے ہیں، غریب نواز لے کر چل رہے ہیں، کل اولیاء لے کر چل رہے ہیں۔ اب آئینے کا کمال یہ ہے، یہ آئینے کی صفت یہ ہے کہ آئینے میں جب روشنی کو مارو گے، آئینے میں جب لائٹ کو بھیجو گے، آئینے کو کبھی کبھی بچے سورج کے سامنے کرتے ہیں، سورج کا عکس آئینے میں آتا ہے، آئینہ جدھر گھوم جاتا ہے وہی روشنی ادھر چلی جاتی ہے۔ اب برادران محترم، ذہنوں کو قریب کرو، ذہنوں کو حاضر کرو۔ ان اولیاء کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جاتے ہو، ان درباروں میں جاتے ہو، کیا لے کر کے آتے ہو؟ ان کو جواب دینا کہ ہم جس ولی کے پاس جا رہے ہیں اس کا دل مثل آئینہ ہے، آئینے کی طرح چمکدار ہے۔ اور سنو، آئینے کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اگر اس میں روشنی پڑتی ہے، لائٹ پڑتی ہے تو وہ لائٹ وہاں پر جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی نہیں، بلکہ آئینہ روشنی کو واپس لوٹاتا ہے، واپس بھیجتا ہے۔ یہی حال اہل دل کا ہے۔ جب کوئی بندہ چاہے جتنا گنہگار ہو، چاہے جتنا سیہہ کار ہو، خطا کار ہو،
بڑے سے بڑا گنہگار بھی جب کسی اہل دل کے پاس، کسی نور والے کے پاس، کسی ولی کی صحبت میں جاتا ہے اور ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ولی جس کا دل مثل آئینہ ہے، چمکدار ہے، اس ولی کے قلب پر جب نور الہی کی شمعیں پڑتی ہیں، نور الہی کی کرن پڑتی ہیں، یعنی جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اللہ کا نور جسے حاصل ہو گیا ہے، تو نور آئینے میں صرف ٹھہرتا نہیں ہے، لائٹ ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ ریفلیکٹ کرتی ہے، تجلی الہی ولی کے قلب پر پڑ رہی ہے اور قلب اسے ریفلیکٹ کر رہا ہے، اسے واپس کر رہا ہے، اور سامنے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کون کتنا گنہگار بیٹھا ہوا ہے، بلکہ سامنے جو پڑ جاتا ہے وہ بھی چمکدار نظر آ رہا ہے، چمکدار نظر آ رہا ہے۔ تو برادران محترم، یہ فائدہ اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے۔ اگر چمکدار ہونا چاہتے ہو تو سرکار سراحوزی کے دربار میں آنا، امام ربانی کے دربار میں آنا ہوگا، محبوب سبحانی کے دربار میں آنا ہوگا، ان اولیاء کے دربار میں آنا ہوگا، ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، اور جو یہ سوال کرے کہ ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، تو مچل کا جواب دینا کہ کیا کا سوال نہیں ہے، بلکہ پوچھو کیا نہیں ملتا ہے۔ تو ملنے کی بات کر رہے ہوں، میں کہتا ہوں کیا نہیں ملتا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو برادران محترم، یہ اولیاء، یہ اللہ کے ولی، ان کی بارگاہوں سے ولایت کا جام ملتا ہے، ان کی بارگاہوں سے معرفت کا جام ملتا ہے، طریقت کا جام ملتا ہے، شریعت کا جام ملتا ہے۔ اب جب ان کی بارگاہوں سے آپ سچے دل سے جڑ جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھتے ہوں گے کہ ایسے ویسے، شعر سنیں آپ، ایسے ویسے جو ایسے ویسے تھے، جب تک ان بارگاہوں سے جڑے نہیں تھے اور پھر جڑ گئے، تو شاعر کہتا ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور جو کیسے کیسے تھے اگر ہٹے بات سمجھ گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، جو سٹے وہ کیسے کیسے ہو گئے، جو ہٹے وہ ایسے ویسے ہو گئے۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ سٹنا ہے کہ ہٹنا ہے، کیا ہے؟ سٹنا ہے۔ اگر سٹنا ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر ہٹنا ہے پھر تمہارے ساتھ درگھٹنا ہے۔ درگھٹنا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر درگھٹنا سے محفوظ رکھے، ہمیں ان ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے، فیضان سرکار سراحوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ برادران محترم، بڑی خوبصورت محفل مبارکباد کے لائق ہیں تمام تر وہ اہل خانہ جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، انتظام کیا، آپ کو بلایا، ہم سب کو بلایا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہترین خوبصورت محفل آپ کی نظروں کے سامنے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ چلتے چلتے ایک اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ آنے والی انشاءاللہ